نحمدہ ونصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تمہید میں سود سے متعلق گفتگو مزید کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے سود کی دو مرکزی اقسام میں سے ربا الفضل پر کچھ گفتگو کی ہے اور مختصر اس کی تشریح و تفہیم کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک آدھ مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے اور سمجھنے کی امید ہے۔ اور دوسری قسم کو ربا النسیہ کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو ادار قیمت میں بیچنا ہو یا کسی کو رقم پیسہ ادار دینا ہو تو اس کے دو شعبے ہیں۔ ایک ہے چیز کو ادار بیچنا اور ایک ہے کسی کو قرضہ دینا۔ تو ان دونوں صورتوں میں سود کی آمیزش سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب کوئی کسی کو قرضہ دے دے رقم یا کوئی کھانے پینے کی چیز، پہننے اوڑھنے کی چیز، تو جو چیز دی ہے وہ وصولی کے وقت اضافی مقدار میں، اضافی تعداد میں، گنتی میں اور وزن میں اضافہ کر کے بڑھا کر وصول نہ کیا جائے۔ مثلا 10,000 روپے کسی کو دیے ہیں تو 10,000 ہی واپس لیں اور 1 روپیہ بھی، 1 ٹکا بھی اوپر اضافی صورت میں نہ لیا جائے، یہ شریعت چاہتی ہے۔ چاہ جائے کہ 1 ٹکا زائد لینے کے معاشرے میں لوگ 10,000 قرضہ دینے کے بعد سودی لین دین سے گزار کر کئی ہزار وصولی کے وقت وہ بٹورتے ہیں اور اسے منافع سمجھتے ہیں۔ لعنت ہے اس منافع پر، اس برتری پر، اس اضافی رقم اور مبلغ پر جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہے اور محرمات عبادیہ سے فحاشی کرنے کے برابر اس کا ادنا گناہ ہے۔ اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے اور اسے منافع کہہ رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے جس میں آخرت برباد ہو رہی ہے۔ دنیا بظاہر بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن آخرت کی بربادی ہے۔ اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا یہ سودی لین دین سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے سودی کاروبار سے بچائے۔ دوسری شکل چیز بیچنے کی صورت میں ایک چیز کی 2 قیمت بنا کر نقد، اگر وہ چیز 100 روپے میں ہے تو ادار بیچنے کی صورت میں اس کی قیمت بڑھا کر 110 کر دے، 120 کر دے، 150 کر دے۔ ادار دینے کی قیمت وصول کرنے کے لیے کہ کچھ عرصہ یہ پیسہ اس کے پاس پڑا رہے گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو ادار دینے کی قیمت مہلت کی قیمت میں بڑھا کر وصول کروں گا۔ 100 کی چیز جو نقد قیمت میں 100 روپے کی چیز ہے اور ادار دینے کی صورت میں 100 سے زیادہ وصول کرنے کے معاہدے پر ہو یا شرط پر ہو یا بغیر شرط کے ہو، بھائی نقل لینا ہے تو 100 میں ہے اور ادار لے رہے ہو تو تمہیں 100 پر
اتنے زیادہ ادا کرنے ہوں گے، وصول کرانے ہوں گے، تو یہ ادار دینے کی صورت میں زیادہ دام وصول کرنا اور نقد دینے کی صورت میں کم دام وصول کرنا، یہ ربا النسیئہ ہے، یعنی ادار بیچنے کی صورت میں زیادہ فائدہ کمانا۔ اور حدیث میں ہے کل دین جر منفعۃ فہو ربا، ہر قرضے پر دی جانے والی چیز اور ہر وہ ادار، ہر وہ قرضہ جو ادائیگی اور وصولگی کے وقت میں منافع کھینچ لائے، اصل قیمت سے زیادہ رقم کھینچ لائے یا مال کھینچ لائے، سامان اضافی مقدار میں وصول کر لے، تو وہ صریح سود ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں قائم ہے، اور بینکوں میں، تجارتی حلقوں میں، عوامی حلقوں میں یہ سود کی قسم جو پیسے ادھار دے کر اضافی رقم وصول کرنا اصل زر سے زیادہ، یہ بینکوں میں، تمام بینکوں میں یہ رائج ہے، یہ حرام ہے، صریح سود ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اس ظلم سے لوگوں کو باز رہنا چاہیے اور خود کو بھیانک انجام سے بچانا چاہیے۔ اور مارکیٹ کے اندر، عوامی حلقوں میں اگر چیز بیچ کر ادھار بیچنے کی قیمت وصول ہو رہی ہے اور مہلت کی قیمت وصول ہو رہی ہے، زیادہ رقم وصول کر کے، زیادہ مقدار میں مال وصولی کے وقت وصول کر کے اس پر لوگ اگر چل رہے ہیں تو لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ سود کی یہ جمیع اقسام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور جاہلیت سے لوگ کر رہے تھے، تو ساری اقسام نبی کی نظر سے گزری تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کے حوالے سے ساری سود کی انواع و اقسام سے منع کیا تھا اور امت کو ڈرایا تھا، اور اس میں پڑھنے سے گریز کرنے کی ہدایات اور واضح و نصیحت کی تھی۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق سود کی جمیع انواع و اقسام سے بچنے اور اس میں پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے اور عمل پیرا ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم برے نہ مانے جائیں اور ہمارا انجام بھیانک نہ ہو، اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے کی وعید سے ہمیں دوچار نہ ہونا پڑے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔